السلام علیکم ناظرین، آج بات کروں گا پاک اسرائیل سفارتی تعلقات قائم کرنے کی سازش کے بارے میں۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی جانب سے پاکستانی وفد کے دورہ اسرائیل کی تصدیق کیے جانے کے بعد اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کی سازش اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ وہ دورے جو پہلے خفیہ رکھے جاتے تھے اب ان کا ببانگ دہل اعلان کیا جا رہا ہے۔ صہیونی ریاست کا سربراہ پاکستانی وفد سے ملاقات کو خوش آئند اور عظیم تبدیلی قرار دے رہا ہے۔ یہودی میڈیا اسے پاک اسرائیل تعلقات میں بڑا بریک تھرو قرار دے رہا ہے۔ پاکستانی عوام مضطرب ہیں اور قبلہ اول کا دفاع اپنے خون سے کرنے والے فلسطینی پاکستان کی طرف حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا پاکستان بھی فلسطینیوں سے برادران یوسف کی طرح دغا کرنے والا ہے؟ کیا بحرین، متحدہ عرب امارات، عمان، مراکش اور سوڈان کی طرح پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ سیاست میں آج کل پاکستانی وفد کے اسرائیل کے دورے کی بازگشت بڑی دور سے سنائی دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 4 سدہ میں جلسہ سے خطاب میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اس حوالے سے موجودہ حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے بھی اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے دورہ کرنے والے وفد کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس میں اداروں تک کو مخاطب کر کے سوالات پوچھے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت کی جانب سے اس دورے کی اجازت دیے جانے کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور وفد میں شامل سرکاری ٹی وی کے میزبان احمد قریشی کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، یہ سب بھی دجالی نظام کے سب سے بڑے محافظ امریکہ کو ہی اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں اور واشنگٹن کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور یہاں سب کچھ سیم کی مرضی و منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان و اسرائیل کے مابین خفیہ تعلقات کی تاریخ کافی پرانی ہے اور ایک عرصے سے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک وقت میں بے نظیر بھٹو پر صہیونی حکومت کے وفود سے نیو یارک میں خفیہ ملاقاتوں کے الزامات لگے اور نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھی پاکستانی وفد نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا، جبکہ اس کا باقاعدہ آغاز سابق آمر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ہوا، جب اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی حمایت کی اور اسرائیلی وزیر خارجہ سے باضابطہ ملاقات کی، جبکہ خود مشرف نے بھی اسرائیل کی جانب سے 2 ریاستی حل کو تسلیم کیے جانے پر اسے کھلے دل سے تسلیم کرنے کی بات کی تھی۔ 2016 میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی اسکالر ملک شاہ رخ نے اسرائیل فرینڈشپ فورم قائم کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھا۔ ناظرین، 2017 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے دورہ بھارت کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے اور یہ کہ پاکستان کو بھی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ 2018 میں ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب یہودی میڈیا نے خبر دی کہ پہلی بار اسرائیلی مسافر طیارہ پاکستانی حدود میں اترا، جس نے 10 گھنٹے سے زائد قیام کیا، اور اس طیارے میں مبینہ طور پر ہائی پروفائل اسرائیلی وفد تھا جس کی حکومتی اراکین سے طویل خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ 2020 میں عمران خان کے مشیر خاص زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کی خبر اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار دی ہرٹز نے دی تھی۔ اخبار کے مطابق زلفی بخاری کی ملاقات موساد کے سربراہ یوسی کوہن سے بھی ہوئی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا۔ اس کے بعد عمران خان ہی کے دور میں تاریخ میں پہلی بار خود کو یہودی کہلانے والے ایک پاکستانی، جس کے والد مسلمان اور والدہ یہودی نسل تھی، اس نے اپنا نام فیصل سے تبدیل کر کے فیشل رکھ لیا تھا اور دین برحق کو چھوڑ کر خود کو یہودی قرار دیا۔ اس بدبخت کو حکومت کی جانب سے شناختی کارڈ و پاسپورٹ جاری کیا گیا، جس میں مذہب کے خانے میں یہودی لکھا تھا، اور پھر اس نے اسی پاسپورٹ پر، پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ بھی کیا اور دیوار گریا پر عبادت بھی کی۔ اور اب ناظرین، پاکستانی وفد کی جانب سے براستہ واشنگٹن اسرائیل کا اہم دورہ کیا گیا ہے، جس میں ان کی ملاقات صہیونی ریاست کے صدر سے بھی ہوئی، جس نے اس ملاقات کو عظیم تبدیلی قرار دیا۔ یہ سب ایک امریکی فنڈز پر قائم ہونے والی NGO شراکتہ کی وجہ سے ممکن ہوا، جس کے قیام کا مقصد ہی اسرائیل اور مسلم دنیا اور خصوصاً عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ یہ NGO
2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور اسرائیل کے درمیان تاریخی معاہدے کے تحت سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد وجود میں آئی تھی، اور اپنے قیام سے اب تک عرب نوجوانوں میں صہیونی ریاست کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے انتہائی سرگرم اور فعال ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اب اس این جی او نے پاکستانی مفاد پرستوں سے بھی روابط استوار کر لیے ہیں، تاکہ مملکت خداداد میں بھی صہیونیوں سے تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار کی جائے، اور اس ضمن میں اپنے خطرناک عزائم کے ساتھ یہ پوری طرح متحرک ہے، جسے پاکستان کی سول سوسائٹی اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں اور این جی او مافیا کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، اب تک 57 اسلامی ممالک میں سے 36 اسلامی ممالک اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ باقی کے ساتھ بھی اس کے خفیہ تعلقات استوار ہیں۔ مگر پوری بلاد اسلامیہ بھی اگر اسرائیل کے آگے سر جھکا دے تو ہم پھر بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یاد رہے، ہماری لڑائی صہیونیوں سے کسی قطع زمین کے لیے نہیں، ہماری آل یہود سے لڑائی دو ریاستی حل کے لیے نہیں، ہمارا ان اسرائیلیوں سے جھگڑا قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی تک بھی نہیں، بلکہ ہماری لڑائی اس پھٹکاری ہوئی قوم سے غزوہ بدر کے وقت سے ہے۔ ہمارا جھگڑا ان سے ان کی بدبختیوں کے باعث غزوہ بنی قینقاع کے وقت سے ہے، ہمارا اختلاف ان سے غزوہ خیبر کے وقت سے ہے، جب یہ سرکشی پر اترے اور ریاست مدینہ کے خلاف سازشیں کی۔ ان کا علاج بھی فقط وہی ہے جو نبی کریم سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی سے سیدنا سعد بن معاذ نے غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عہد شکنی اور بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے غزوہ بنی قریظہ میں اپنایا، یعنی ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنایا گیا، جبکہ ان کا مال و اسباب جس پر انہیں بہت ناز تھا مال غنیمت میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد کسی یہودی قبیلے کو سازش کی جرت نہ ہوئی۔ ناظرین، نہ ہم نے کبھی سائکیز پیکاؤٹ ایگریمنٹ اور بالفور ڈکلیریشن کو تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی ہم دو ریاستی حل اور اوسلو معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہم تو بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے پابند ہیں، اور صہیونی سازشوں کو اپنا خون دے کر بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی صورت بھی پاکستان کے غلام حکمرانوں کو اسرائیل کا ناپاک وجود تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی جاگتے رہیے۔